بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہیں، وہی رب جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، وہی جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اس کی جتنی بھی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے والا بنائے، شکر گزار بنا دے، اللہ کا شکر کرنے والا۔ ہم تو رب کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے، اور وہی رب ہے جس نے ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع، ہم آج جس پہ بات کریں گے وہ ہے علم۔ علم کی کیا فضیلت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا علم کے بارے میں کیا ارشاد مبارکہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے 2 گروہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک گروہ علم سکھانے میں مصروف تھا، اور دوسرا گروہ جو تھا وہ ذکر میں مشغول تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اس گروہ کے پاس گئے جو ذکر میں مشغول تھا، پھر دوسرے گروہ کے پاس گئے اور وہاں پہ بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ گروہ پہلے گروہ سے بہتر ہے، یعنی کہ علم سکھانے والا ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم کی عابد پر اتنی فضیلت ہے جتنی آپ سے میری فضیلت ہے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ ایک عابد یعنی عبادت گزار جو بندہ ہے، وہ 100 سال تک بھی عبادت کرتا رہے تو پھر بھی طالب علم سکھانے والا عابد سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو علم کی طلب میں میرے راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو بندہ، جو طالب علم کی راہ پر چلتا ہے، یعنی دین کی راہ پر چلتا ہے، علم سیکھتا ہے، علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب وہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں بسنے والے تمام جاندار، انسان، حیوان، پرند، چرند اس کے لیے دعائے استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ تالاب میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں، اور طالب علم کے نکلا ہوا جب تک گھر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لکھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پہ چلتا ہے، علم سیکھنے کے لیے یا پھر سکھانے کے لیے جاتا ہے، تو جب تک وہ گھر واپس نہیں آتا تو اس کے لیے تمام جاندار، پرندے، چرندے، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے استغفار کرتی ہیں۔ علم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کس قدر علم کی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام علم کو کس قدر دوست رکھا کرتے تھے، علم کو دوست رکھا کرتے تھے، یعنی علم سے محبت کیا کرتے تھے، محبت کے طور پر سیکھا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ دوسری ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو طالب علم کی راہ میں علم سیکھتے ہوئے یا سکھاتے ہوئے مر گیا
تو قیامت کے روز وہ شہدا میں اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے روز اسے شہید کا مرتبہ عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علم کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، علم سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ ایک اور چھوٹی سی روایت بتاتی چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی علم دین کا طالب یعنی دین کی راہ پہ علم سیکھنے والا کسی آبادی میں سے گزرتا ہے تو اس آبادی میں کوئی قبرستان آ جاتا ہے۔ جب وہ اس قبرستان میں سے گزرتا ہے تو قبرستان والوں سے 40 دن کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جب وہ طالب علم جو دین کی راہ پہ چلتا ہے اور وہ جس کسی آبادی میں سے گزرتا ہے اس آبادی میں قبرستان آ جائے تو اس قبرستان والوں سے 40 دن کا اللہ سبحانہ و تعالی عذاب کو اٹھا لیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، اور دیکھیں کہ علم کی کتنی فضیلت ہے۔ وہی جو دین کے راستے پہ چلائے، نیکی کے راستے پہ چل کر سیکھا جائے۔ علم سے مراد قرآن پاک بھی ہے، علم سے مراد قرآن کو حفظ کرنا بھی ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی ہے، قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ ناظرہ پڑھنا بھی ہے، اور اس کے علاوہ علم کی کتابات ہیں ان کو پڑھنا بھی ہے، ترجمہ ہے، آیت مبارکہ ہے، احادیث مبارکہ ہے، علم کو پھیلانا ہے، علم کو سیکھنا ہے۔ تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عابد پر علم کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ 100 سال تک روزے، عبادات، نمازیں، حج، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، یہاں تک کہ 100 سال تک وہ عبادت گزار بن جائے، لیکن پھر بھی علم پر وہ فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے کی، سکھانے کی، دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔